اللہ علیہ وسلم وعن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح مناکبنا فی الصلاة ویقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبکم لیلنی منکم اولو الاحلام والنہا ثم الذین یلونہم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت عقبہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں صفوں کو درست کرتے ہوئے ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھتے اور فرماتے سیدھے ہو جاؤ اور اختلاف نہ کرو کہ اس سے تمہارے دلوں میں اختلاف ہو جائے گا۔ میرے قریب تم میں سے ان لوگوں کو ہونا چاہیے جو بالغ ہوں اور عقل مند ہیں، پھر وہ لوگ جو ان کے قریب ہیں، پھر وہ لوگ جو ان کے قریب ہیں۔ یعنی یہاں پہ جو جملہ ہے کہ سیدھے ہو جاؤ اور اختلاف نہ کرو، یہاں پہ صفوں کو سیدھا کرنے کی تاکید بیان کی جا رہی ہے کہ صفوں کو ایسا بنایا جائے کہ بالکل سیدھا بنایا جائے۔ ایسا نہیں ہے کوئی آگے کھڑا ہے کوئی پیچھے کھڑا ہے، کسی کا کندھا کہاں جا رہا ہے کسی کا کندھا کہاں جا رہا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود صفوں کو سیدھا فرمایا کرتے تھے، درست فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ اگر صفیں ٹیڑھی ہوں تو نماز ہی نہیں ہوتی، لیکن جمہور علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو صفوں کا سیدھا کرنا ہے یہ نماز کے لیے شرائط تو نہیں ہے کہ اس سے نماز نہیں ہوگی، لیکن اس کی اتنی تاکید آئی ہے کہ اس کو سیدھا رکھنا اور اس کا خیال کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ دوسری چیز یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلنی منکم اولو الاحلام، کہ میرے قریب اولو الاحلام بالغ لوگ میرے قریب کھڑے ہوں۔ اور اولو الاحلام کا ایک معنی یہ ہے کہ علم والے لوگ میرے قریب کھڑے ہوں۔ اور پھر والنہا، نہا منع کو کہتے ہیں، اس سے مراد عقل ہے، کیونکہ جس کو اللہ تعالیٰ عقل عطا کرتا ہے وہ بیکار چیزوں سے خود ہی منع ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے، اس لیے عربی میں عقل کو نہا بھی کہتے ہیں۔ اور فرمایا صاحب عقل میرے پیچھے کھڑے ہیں۔ اب اس کی جو حکمتیں ہیں وہ یہ بیان کی گئی ہیں کہ اگر مثال کے طور پہ امام کو کسی وجہ سے نماز چھوڑنی پڑ جائے تو وہ پیچھے ایسا شخص کھڑا ہو جس کو وہ آگے خلیفہ تو بنا سکے۔ اب پتہ چلے پیچھے کوئی عام شخص کھڑا ہے، امام صاحب کسی وجہ سے وضو ٹوٹ گیا، کچھ اور ہو گیا، اب وہ خلیفہ کو آگے کر رہے ہیں، خلیفہ کہہ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، مجھے کہاں کر رہے ہیں، یہ کیا ہو گیا، سارے نماز توڑ۔ اسی لیے یہاں پہ ایسا شخص پیچھے کھڑا ہو، ایسے لوگ پیچھے کھڑے ہو جن کو نماز کے مسائل پتہ ہو، اولو الاحلام ہو اور والنہا ہو، یعنی یہ کہ عاقل ہوں، بالغ ہوں اور فضل والے ہوں، علم والے ہوں۔ اور اسی طریقے سے امام کے پیچھے ان لوگوں کے کھڑے ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ جیسے آج بھی ہوا کہ اگر امام صاحب بھول جائیں تو وہ لقمہ دے سکیں، کیونکہ اگر پچھلی صفوں سے لقمہ آئے گا تو الٹا امام صاحب کے دماغ میں انتشار پیدا ہوگا، ان کو نہیں پتہ چلے گا، اور کہیں سے وہ کہیں اور سے شروع کرنا چاہ رہے ہوں گے، وہاں سے بھی مشکل ہو جائے گی۔ ہاں پیچھے جو شخص کھڑا ہے وہ لقمہ دے گا تو اطمینان سے امام صاحب پھر آگے اپنی قرات کو چلا سکتے ہیں۔ تو اسی لیے پتہ چلا کہ ان کے بالکل پیچھے صاحب علم اور عقل مند اور بالغ لوگ کھڑے ہونے چاہیے جو یہ کام سنبھال سکیں۔ اور تیسری حکمت یہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں وہ لوگ دیکھیں بھی کہ کیسے نماز پڑھا رہے ہیں، پھر آگے امت میں اس کی ترویج کریں۔ پہلی دو حکمتیں تو آج بھی موجود ہیں، تیسری حکمت تو نہیں ہے، تو پہلی دو حکمتوں کی وجہ سے یہ حکم آج بھی اسی طرح ہیں کہ امام کے پیچھے ایسے لوگ ہی کھڑے ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔